अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मेरा नाम अरसलान फ़रीद है और मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हुजरा शाह मुकीम में मुआशियात का उस्ताद हूँ। तो ये जो हमारा लेक्चर सीरीज़ का एक आगाज़ हो रहा है, ये गवर्नमेंट के ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले को जारी रखेंगे हम। और इसमें सबसे पहले जो सेकंड ईयर की मुआशियात की किताब है उसको हम स्टार्ट करेंगे। फ़र्स्ट ईयर की किताब में जो हमने इकनॉमिक्स के पहलू देखे वो थे जुज़वी मुआशियात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकनॉमिक्स। जबकि सेकंड ईयर में इकनॉमिक्स के जिस ब्रांच के बारे में हम पढ़ेंगे उसको कहते हैं कुल्ली मुआशियात, और इंग्लिश में इसको कहते हैं मैक्रो इकनॉमिक्स। जुज़वी मुआशियात माइक्रो इकनॉमिक्स में हम चीज़ों को अलग-अलग करके एक एक हिस्से की सूरत में पढ़ते थे, जबकि कुल्ली मुआशियात में हम इकॉनमी को और मईशत को एज़ ए होल पढ़ेंगे। उसके मुख्तलिफ जो फ़िनोमिनन हैं उनको हम कंप्लीट सूरत में उनका मुतालिया करेंगे। तो इसके लिए जो सबसे पहले किताब हम इस्तेमाल करेंगे वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की अपनी ही मुआशियात की 12वीं जमात की किताब है, उसी को आप लोग भी इस्तेमाल कीजिएगा। ये बुक आपको इजीली ऑनलाइन सोर्स जो है गूगल, वहाँ से आप इसको पंजाब बुक जो बोर्ड है उन्होंने इसको अवेलेबल किया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बुक डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से अपने तालीमी सिलसिले को जारी रख सकते हैं। तो इस बुक में सबसे पहले अब हम आते हैं कि सेकंड ईयर की किताब में वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम बारी बारी पढ़ेंगे। तो फहरिस्त में अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 1 जिससे आज हम बाकायदा अपना आगाज़ करेंगे वो है कौमी आमदनी। कौमी आमदनी को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इनकम। अब कौमी आमदनी हम लोग न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं कि जी पाकिस्तान में सालाना आमदनी इतनी बढ़ गई, इतनी कम हो गई, या किसी भी मुल्क की कौमी आमदनी में इतना इजाफ़ा हो गया, इतनी कमी हो गई। तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली उसी के ऊपर है, और क्योंकि इसमें हम पूरे एक मुल्क के बारे में पढ़ते हैं तो इसीलिए ये जो टॉपिक है ये कुल्ली मुआशियात के ज़िम्रे में आता है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को आगाज़ करने से पहले हम उसकी तारीफ़ की तरफ जाते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। अब इकनॉमिक्स में मुख्तलिफ़ इकोनॉमिस्ट हैं, मुआशरतदान हैं जिन्होंने इसकी तारीफ़ की है। तो जो ज़्यादा जिनकी वैलिड तारीफ़ मानी जाती है उसको इस बुक में आप लोगों के लिए रखा गया है। तो सबसे पहली तारीफ़ कौमी आमदनी के जो हम पढ़ेंगे वो है प्रोफेसर गार्डनर एक्ले की। ये क्या कहते हैं इकनॉमिक्स में कौमी आमदनी के ये जो टॉपिक है उसके बारे में। इनका कहना है एक फ़र्द की आमदनी से मुराद उसके वो मकसूबात कहते हैं कमाई जो वो कमाता है, जो उसकी अपनी और अपनी जायदाद की पैदावारी खिदमात के एवज़ हासिल हों। तो डेफिनेशन का एक हिस्सा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। इन्होंने एक मुल्क की आमदनी के बजाय एक फ़र्द यानी एक शख्स की आमदनी के बारे में बताया है कि ये वो वाली कमाई है, ये उसकी वो वाली इनकम है, ये उसका वो वाला दौलत है जो उसके पास सरमाया है, जो उसके पास प्रॉपर्टी है, जो उसके पास दौलत है, उसको इस्तेमाल करने के बाद उसको जो हासिल होता है। पैदावारी खिदमात का लफ्ज़ जो है वो इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि जो चीज़ें, जो कीमती चीज़ें, जो प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ जिसको वो इस्तेमाल करके आगे उससे मुनाफा कमा सकता है, तो वो जो मुनाफा हासिल होता है वो उस शख्स की आमदनी कहलाती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं शख्सी आमदनी। और एक मुल्क में जितने भी अफराद हैं अगर आप उन सब की आमदनी को इकट्ठा कर दें तो हमें कौमी आमदनी हासिल हो जाती है। तो गार्डनर एक्ले की तारीफ़ में दोनों तारीफ़ें कर दी गई हैं, शख्सी आमदनी की भी कि वो अपनी जितनी भी जायदाद है उसके एवज़ जो कमाता है वो उसकी शख्सी आमदनी कहलाती है, और जब एक मुल्क के अंदर जितने भी लोग हैं अगर उन सब की शख्सी आमदनी को जमा कर लिया जाए तो उसको कौमी आमदनी या नेशनल इनकम कहते हैं। सेकंड जो इसकी तारीफ़ की गई है एक मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर पीगो, उनके मुताबिक कौमी आमदनी कहते हैं कौमी आमदनी कौम की मारूज़ी आमदनी के उस हिस्सा पर मुश्तमिल होती है। अब मारूज़ी से मुराद है ऑब्जेक्टिव, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको आप मैयर कर सकते हैं, मारूज़ी से मुराद वो है। तो आमदनी का वो वाला हिस्सा जो कि कैलकुलेट किया जा सकता है।
کہ اس حصہ پر مشتمل ہے جسے زر کے پیمانے سے ماپا جا سکے. زر معاشیات میں زر سے مراد ہے منی، رقم، دولت. تو پروفیسر پیگو کہتے ہیں کہ قومی آمدنی بیسکلی آمدنی کا وہ والا حصہ ہے، یعنی وہ روپیہ پیسہ، وہ منافع ہے جس کو آپ زر کی صورت میں ماپ سکیں، یعنی روپے پیسے کی صورت میں آپ اس کو کاؤنٹ کر سکیں، اس کو گن سکیں، وہ آپ کی قومی آمدنی کہلائے گی. اس میں اس نے ایک اور پہلو بھی شامل کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ اس میں بیرون ملک سے حاصل شدہ آمدنی بھی شامل ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ جو اس ملک کے باشندے تو ہیں لیکن دوسرے ممالک میں جا کے کام کر رہے ہیں، وہ بھی جو کمائیں گے وہ اس ملک کی آمدنی ہی کہلائے گی. فار ایگزامپل اگر کوئی پاکستانی عرب ملک میں یا کسی یورپی ملک میں کچھ کما رہا ہے تو وہ جو بھی کما رہا ہے اس کی انکم جو پاکستان کی قومی آمدنی میں کاؤنٹ کی جائے گی. تو پیگو نے اس طرح سے اپنی تعریف کی کہ وہ والی آمدنی جس کو آپ روپے پیسے کی صورت میں میسر کر سکیں، 5,000، 10,000، 1 کروڑ، اس طرح سے آپ اس رقم کو کاؤنٹ کر کے بتا سکیں ایک فگر کی صورت میں، پلس جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی جو آپ کو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ قومی آمدنی کہلاتی ہے. اب پیگو نے اپنی تعریف میں اکنامکس میں آگے جو پیراگراف ہے اس میں لکھا گیا ہے مادی اشیاء، مادی نوعیت کی اشیاء اور غیر مادی نوعیت. اکنامکس میں فرسٹ ایئر میں بھی یہ چیز آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. مادی سے مراد وہ والی اشیاء ہیں جو ان کو آپ انسانی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، اور غیر مادی وہ ہیں جو انسانی آنکھ سے آپ نہیں دیکھ سکتے، ان کا وجود نہیں ہوتا. فار ایگزامپل ٹیبل، کرسی، کار، بس، یہ ساری مادی اشیاء ہیں. ان کو استعمال کر کے آپ جو بھی کماتے ہیں یا جو بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں یہ مادی اشیاء کہلاتی ہیں. تو پیگو نے اپنی تعریف میں وہ جو کہا کہ وہ آمدنی جس کو ہم زر سے ماپ سکتے ہیں، اس نے وہ والی آمدنی دکھائی جو کہ نظر آتی تھی، یعنی وہ چیزوں کا استعمال جن کو ہم دیکھ سکتے تھے. اگر آپ ایک گاڑی کو کرائے پہ چلا رہے ہیں اور اس کرائے سے آپ کو کچھ پیسے حاصل ہوتے ہیں تو پیگو نے کہا وہ قومی آمدنی میں شامل ہوگی. لیکن اس نے جو غیر مادی اشیاء ہیں ان کو شامل نہیں کیا. فار ایگزامپل ایک استاد کا اپنے بچے کو پڑھانا، اب وہ نظر تو نہیں آ رہا ہوتا لیکن اس سے اس بچے کو تعلیم مل رہی ہوتی ہے اور باپ کو اس کے بدلے کوئی کمائی نہیں ہے. ایک وکیل کا اپنا ہی کیس جج صاحب کے سامنے جو ہے وہ مقدمے کی صورت میں لڑنا، اس پہ بھی کوئی کمائی نہیں ہے. ڈاکٹر کا اپنے بیٹے کا علاج کرنا، کسان کا فصل کا کچھ حصہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھ لینا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں ایک چیز دوسرے ہاتھ میں منتقل تو ہوئی ہے لیکن اس سے کسی قسم کی انکم جنریٹ نہیں ہوئی. تو پیگو نے کہا کہ وہ چیزیں جو کہ مادی ہیں، جو نظر آتی ہیں اور ان کو روپے پیسے کی صورت میں میسر کیا جا سکتا ہے، صرف وہ قومی آمدنی میں آئیں گی. اور جو غیر مادی ہیں، جو آپ نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا اپنے ہی کسی استعمال کے لیے رکھی ہے، وہ قومی آمدنی کا حصہ نہیں کہلائیں گی. تو اس لیے اس تعریف پہ کچھ لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، کچھ نے کہا کہ اس نے غیر مادی کو نظر انداز کیا ہے، تو انہوں نے اس کو تنقید بھی کی اس پہ. اکنامکس میں قومی آمدنی کے بارے میں سب سے جو جامع تعریف کاؤنٹ کی جاتی ہے وہ ایک مشہور اکانومسٹ ہیں، بار بار آپ ان کے بارے میں سنتے رہے ہیں، وہ ہیں پروفیسر الفریڈ مارشل. انہوں نے قومی آمدنی کی کیا تعریف کی ہے؟ یہ کہتے ہیں کسی ملک میں محنت و سرمایہ قدرتی وسائل کو استعمال میں لا کے اشیاء و خدمات کی مقدار کا ایک خالص مجموعہ پیدا کرتے ہیں، یہی اس قوم کی قومی آمدنی کہلاتی ہے. اب اس نے عاملین پیدائش ہم فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں، 4 ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی شے یا خدمت کو بنانے کے لیے ان کا ہونا لازمی ہے. وہ ہے محنت، سرمایہ، زمین اور تنظیم. زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم. تو مارشل نے ان میں سے 2 کو زیادہ اہمیت دی ہے، کیونکہ جو زمین ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک مادی چیز ہے، جامد ہے، اس کا اپنا ایک وجود ہے. لیکن محنت اور سرمایہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس میں انسانی عمل دخل بھی ہے. تو اس نے کہا ہے کہ محنت اور سرمایہ کو جب آپ استعمال کرتے ہیں قدرتی وسائل کے ساتھ، قدرتی وسیلہ کون سا ہے؟ زمین. یعنی زمین کو جب آپ محنت اور سرمایہ کے ساتھ شامل کرتے ہیں، یہ تینوں عاملین پیدائش جب آپ اکٹھے کر کے استعمال کرتے ہیں، زمین، محنت اور سرمایہ، تو اس سے جو بھی اشیاء و خدمات بنتی ہیں خالص حالت میں، فائنل حالت میں، وہ قومی آمدنی کہلاتی ہیں. بالکل سمپل سی تعریف ہے کہ زمین، محنت اور سرمایہ کو استعمال کر کے ایک ملک جو بھی چیزیں بناتا ہے اشیاء و خدمات کی صورت میں،
وہ قومی آمدنی کہلاتی ہیں. تو اسی لیے اس تعریف کو کافی مقبولیت بھی حاصل ہے. بالکل سمپل اور جامع تعریف ہے. 2 تعریفیں قومی آمدنی کی اور ہیں. پروفیسر فشر قومی آمدنی کی تعریف اس طرح سے کرتے ہیں: اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو صارفین ایک سال کے عرصہ میں صرف کرتے ہیں. صرف کا مطلب ہے خرچ کرنا، کنزیوم کرنا، خواہ وہ جاری ذرائع سے حاصل ہو یا انسانی سے، اس کو کہتے ہیں قومی آمدنی. تو فشر نے سکے کی دوسری سائیڈ ہمیں دکھانے کی کوشش کی ہے. پہلے جو تینوں اکانومسٹ تھے، پیگو، گارڈنر، ایکلے اور مارشل، انہوں نے اشیاء و خدمات کے لحاظ سے کہا کہ جتنی وہ چیزیں بنیں گی ان کو آپ روپے پیسے میں میسر کر لیں یا ان کو ویسے مقدار کی صورت میں میسر کر لیں، وہ کہلائے گی قومی آمدنی. اس نے کہا کہ نہیں، چیزیں بنانے کے نہیں بلکہ ان چیزوں کو خریدنے کے لیے جو آپ خرچہ کرتے ہیں، جو روپیہ پیسہ آپ استعمال کرتے ہیں، بیسکلی اگر اس روپے پیسے جتنے کو آپ نے استعمال کیا ہے اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں تو وہ قومی آمدنی کہلائے گی. تو اس نے کہا جتنا بھی ایک ملک کے اندر خرچہ ہوتا ہے ایک سال کے اندر جو لوگ کرتے ہیں، اگر آپ اس کو جمع کر لیں تو وہ اس ملک کی قومی آمدنی کہلاتی ہے. اس کے بعد JR ہکس ہیں، ماہر اقتصادیات، اکانومسٹ ہیں. انہوں نے قومی آمدنی کی تعریف کی ہے: قومی آمدنی اشیاء و خدمات کے اس حصہ پر مشتمل ہوتی ہے جس کی مالیت زر کے پیمانے سے لگائی گئی ہو. پروفیسر پیگو کی جو تعریف تھی اس میں بھی یہی کہا گیا کہ وہ اشیاء و خدمات جس کو آپ زر کے پیمانے سے میسر کر سکیں، پیمائش کر سکیں. تو اس نے بھی اس کی تعریف کے ایک حصے کو ہی اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ وہ آمدنی جو روپے پیسے کی صورت میں میسر ہو سکے. تو یہ ساری جو ابھی ہم نے 5 تعریفیں پڑھی ہیں مختلف اکانومسٹ کی، اس کے علاوہ بھی تعریفیں ہیں لیکن آپ کی کتاب میں 5 کو ہی استعمال کیا گیا ہے. اس میں جو لب لباب اس قومی آمدنی کے اس تصور کا ہے وہ یہی ہے کہ ایک سال کے عرصہ میں ایک ملک کے اندر جتنی بھی اشیاء و خدمات پیدا ہوتی ہیں اگر آپ ان کو میسر کر لیں یا روپے پیسے کی صورت میں ان کو میسر کر لیں تو جو ان کا ٹوٹل بنے گا تمام افراد کے، اس ملک میں رہنے والے، چاہے وہ اس ملک میں رہتے ہیں یا اس ملک سے باہر، وہ قومی آمدنی کہلائیں گے. تو یہ تعریف کا جی ہمارا پہلا چیپٹر تھا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کسی ملک کے اندر قومی آمدنی جو ہے وہ کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے، قومی آمدنی کے مختلف تصورات کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں. جو اینڈ پہ ہم فگر دیکھتے ہیں کہ اتنے ارب اتنے خرب ڈالر کسی ملک کی قومی آمدنی ہے، اس کو کس طریقے سے اکٹھا کیا جاتا ہے، اس سے ریلیٹڈ جو تصور ہیں وہ بھی ہم اپنے لیکچر نمبر 2 میں پڑھیں گے. آج کے لیے خدا حافظ.